أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ کیا جو شخص پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کیا اور ہم نے اس کے لیے ایک نور بنایا جس کی وجہ سے وہ لوگوں کے درمیان چلتا ہے، وہ اس کی مثل ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں ہو اور ان سے نکل ہی نہ سکتا ہو؟ یعنی وہ شخص کیا اس کی مثل ہو سکتا ہے جو اندھیرے میں ہو اور اس سے نکل نہ سکتا ہو؟ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اسی طرح کافر جو عمل کر رہے ہیں وہ ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے ہیں، کافروں کے لیے کافروں کے عمل خوشنما بنا دیے گئے۔ تو اب اصل میں اس آیہ کریمہ کے اندر یہ جو فرمایا گیا ہے اس کا شان نزول کیا ہے۔ امام ابن ابی حاتم حضرت زید بن اسلم سے روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ ابو جہل بن ہشام یا عمر بن خطاب میں سے کسی ایک کو اسلام کے غلبے کا سبب بنا دے، یا تو ابو جہل کو یا عمر بن خطاب کو، ان میں سے کسی ایک کو اسلام کے غلبے کا سبب بنا دے۔ تو یہ دونوں گمراہی میں مردہ پڑے ہوئے تھے، پہلے تو دونوں گمراہی میں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر بن خطاب کو اسلام سے زندہ کیا اور ان کو عزت اور توقیر دی، اور ابو جہل کو گمراہی کی موت میں برقرار رکھا۔ تو زید بن اسلم کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے ان دونوں کے حق میں نازل ہوئی، ان کے متعلق ابو جہل بن ہشام اور حضرت عمر بن خطاب، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ یا الہ العالمین، کیونکہ پہلے تو یہ دونوں گمراہی میں تھے نا، دونوں گمراہی میں مردہ تھے، مردہ پڑے تھے، تو حضور نے فرمایا یا اللہ ابو جہل بن ہشام یا عمر بن خطاب میں سے کسی ایک کو اسلام کے غلبے کا سبب بنا دے۔ تو امام ابو الحسن علی بن احمد وحدی وہ لکھتے ہیں کہ اس آیت میں اصل میں حضرت حمزہ بن عبد المطلب اور ابو جہل مراد ہیں، لیکن اس روایت کے اندر یہ ہے کہ اس میں ابو جہل اور حضرت عمر بن خطاب مراد ہیں، مگر اس کے اندر یہ ہے کہ ابو جہل اور حضرت حمزہ بن عبد المطلب وہ مخاطب ہیں، جو ان سے وہ مراد ہیں، کیونکہ ایک دن ابو جہل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بڑی سخت گستاخی کی اور اس نے کچھ گندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھینکی، حضور کے اوپر پھینکی۔ تو اس وقت تک حضرت حمزہ ایمان نہیں لائے ہوئے تھے، تو ابو جہل کی اس حرکت کی جب حضرت حمزہ کو خبر ہوئی، جب ان کو بتایا گیا کہ ابو جہل نے یہ گندی حرکت کی ہے کہ اس نے کچھ گندگی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پھینکی ہے، تو اب یہ بات جب حضرت حمزہ کو پتہ چلی تو وہ اس وقت ہاتھ میں ان کے کمان تھا اور وہ شکار سے واپس آ رہے تھے، وہ اتنے غضبناک ہوئے کہ ابو جہل نے یہ حرکت کی ہے، حالانکہ اس وقت تک وہ بھی ایمان نہیں لائے ہوئے تھے،
مگر جب ان کو یہ خبر ملی کہ ابو جہل نے یہ حرکت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ بے ادبی اور یہ جو گستاخی کی ہے، تو وہ فوراً آئے اور انہوں نے ابو جہل کو کمان سے مارا۔ تو ابو جہل فریاد کرنے لگا، کہنے لگا کیا تمہیں نہیں پتا کہ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ ہمارے خداؤں کو برا کہتے ہیں اور ہمارے باپ دادا کی مخالفت کرتے ہیں۔ یعنی اس کے کہنے کا اے حمزہ تو مجھے مار رہا ہے، تو ان کو دیکھ جو کہتے کیا ہیں، ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتے ہیں اور ہمارے باپ دادا کی مخالفت کرتے ہیں۔ تو حضرت حمزہ نے کہا کہ تم سے بڑا بے وقوف اور کون ہے؟ تم اللہ کو چھوڑ کر پتھروں کی عبادت کرتے ہو، تم اللہ کو چھوڑ کر پتھروں کو پوجتے ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ واحد ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو تب یہ آیت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ تو اس آیت کے شان نزول میں یہ دو باتیں بیان ہوئیں۔ ایک تو یہ کہ یہ آیت بعض مفسرین نے کہا کہ ابو جہل اور حضرت عمر بن خطاب کے لیے نازل ہوئی، اور بعض مفسرین نے کہا کہ یہ آیت ابو جہل اور حضرت حمزہ کے لیے نازل ہوئی جون سی ہے۔ تو اب ان حدیثوں سے یہ معلوم ہوا کہ حضرت عمر اور حضرت حمزہ جو ہیں یہ پہلے کفر میں، اس سے معلوم یہ ہوا ان کے کانٹیکسٹ یا ان کے پرسپیکٹو یا ان کی تفسیر میں، ان کے بیان میں، کہ یہ دونوں پہلے کفر میں مردہ تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی دولت عطا فرما کر ان کو اسلام سے زندہ کیا، اور ان کو اسلام کے لیے خدمات کا موقع دیا، اور ان کو توفیق دی کہ وہ اسلام کے لیے خدمات جو ان سے پیش کریں۔ تو جس کی وجہ سے مسلمانوں کی اگر اب تاریخ دیکھیں تو دونوں آج تک دونوں کے نام بھی روشن ہیں، اور دونوں کے نام انشاءاللہ روشن رہیں گے۔ لیکن ابو جہل جیسے لوگ، ان لوگوں کی مثل کیسے ہو سکتی ہیں؟ وہ ہمیشہ کفر کے اندھیروں میں رہے اور ان اندھیروں سے کبھی نکل نہیں سکے۔ یہ لوگ بھی پہلے اگر اندھیرے میں تھے یا مردہ تھے تو اللہ ان کو روشنی میں لے آیا، نور میں لے آیا، ہدایت کی طرف لے آیا، ان کو اسلام کی دولت عطا فرما دی۔ تو ابو جہل جیسے لوگ ان لوگوں کی مثل نہیں ہو سکتے جو ہمیشہ کفر کے اندھیروں میں رہے اور ان اندھیروں میں سے کبھی نہ نکل سکیں گے۔ تو گو کہ یہ جو آیت ہے اس کے شان نزول کے اندر یہ دونوں روایتیں ہیں، لیکن مفسرین نے کہا ہے کہ ان آیات میں مطلقاً مومن اور کافر مراد لینا یہ زیادہ بہتر ہے کہ مطلقاً مومن اور کافر کو مراد لیا جائے، کہ مومن جو ان سے کہ کیا جو شخص پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کیا، یعنی پہلے وہ گمراہی کے اندھیروں میں مردہ تھا، اب اسلام کی روشنی سے اس کو زندہ کر دیا گیا۔ وہ حضرت عمر فاروق تھے یا حضرت حمزہ تھے، تو ہم نے اس کے لیے ایک نور بنایا جس کی وجہ سے وہ لوگوں کے درمیان چلتا ہے۔ تو وہ اس کی مثل ہو سکتا ہے جو اندھیرے میں ہو اور ان سے نکل نہ سکتا ہو۔ کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، اسی طرح کافر جو عمل کر رہے ہیں وہ ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے۔ تو کافر جو کام بھی کرتے ہیں ان کے لیے ان کی بے ادبی اور گستاخی کی وجہ سے ان کاموں کو ان کے لیے مزین کر دیا گیا، خوبصورت کر دیا گیا۔ آگے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے مجرموں کو سردار بنا دیا، ہر بستی کے اندر اس بستی کے جو مجرم تھے ان کو سردار بنا دیا، وہ وہاں فریب کاری کریں، حالانکہ حقیقت میں وہ صرف انہوں نے کسی کو کیا دھوکہ دیں، وہ صرف اپنے ساتھ فریب کرتے ہیں اور وہ اس کا شعور ہی نہیں رکھتے، اس کا شعور ہی نہیں رکھتے۔ تو آگے فرمایا
ہر بستی میں اس کے مجرموں کو سردار بنا دیا۔ اس کی تفسیر میں فرمایا گیا کہ مکہ مکرمہ کی جو رئیس تھی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آئے دن نئی نئی شرارتیں کرتے تھے۔ مکہ مکرمہ کے رئیس، سردار، قبیلوں کے کچھ، وہ حضور کے خلاف شرارتیں کرتے تھے۔ کبھی کوئی الزام لگا دیتے تھے، کبھی کوئی بہتان باندھ دیتے تھے، کبھی کوئی جھوٹ بولتے تھے۔ مقصد ان کا یہ ہوتا تھا کہ لوگ جو ہیں وہ حضور سے پیچھے ہو جائیں، لوگ جن سے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متنفر ہو جائیں، لوگ آپ کے قریب نہ جائیں۔ اس لیے نت نئی شرارتیں کرتے تھے، کبھی کوئی جھوٹ بولتے تھے، کبھی کوئی بات چھوڑ دیتے تھے، کبھی کوئی الزام لگا دیتے تھے، کبھی کوئی بہتان لگا دیتے تھے۔ تو یہاں اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو فرماتے ہیں کہ محبوب ہمیشہ سے ہی ایسا ہوتا چلا آیا ہے، ہمیشہ سے ایسا ہوتا چلا آیا ہے۔ زیادہ تر آپ دیکھیں کہ شہر کے جو چودھری اور رئیس ہیں، جو بڑے بڑے چودھری رئیس، وہ جو ہیں وہ اپنے اثر رسوخ کو قائم رکھنے کے لیے اور اپنے اثر رسوخ کو بحال رکھنے کے لیے وہ انبیاء اور اولیاء کے خلاف الزامات لگاتے چلے آئے ہیں، الزامات لگاتے ہیں اور لوگوں کو انبیاء سے دور رکھنے کے لیے سارے جتن کرتے رہتے ہیں، اپنی ہر کوشش کرتے ہیں کہ لوگ کسی طرح ان سے دور ہو جائیں، انبیاء اور اولیاء سے۔ اور وہ لوگ اپنی بے وقوفیوں کی وجہ سے یا اپنی نادانی کی وجہ سے وہ اس چیز کو نہیں سمجھ سکے کہ اصل میں وہ لوگ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی ہی عاقبت برباد کر رہے ہیں۔ اصل میں دھوکہ وہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں، نہ اللہ کو دے رہے ہیں، نہ اللہ کے رسول کو دے رہے ہیں، وہ دھوکہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں۔ تو اس آیت کے اندر یہ چیز ارشاد فرمائی گئی۔ آگے فرمایا آیت نمبر 124 کے اندر سورۃ الانعام، آگے فرمایا وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِیَ رَسُولُ اللَّهِ، اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ ہمیں بھی اس کی مثل دیا جائے جیسا اللہ کے رسولوں کو دیا گیا ہے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ کس جگہ اپنی رسالت کو رکھے گا۔ سیصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ وعذاب شدید بما كانوا یمکرون، ان قریب مجرموں کو اللہ کے ہاں ذلت اور سخت عذاب پہنچے گا، کیونکہ وہ فریب کاری کرتے تھے جن سے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا دعویٰ فرمایا تو مکہ کا رئیس ولید بن مغیرہ وہ کہنے لگا کہ اگر نبوت کی کچھ حقیقت ہوتی تو میں آپ سے زیادہ نبوت کا مستحق تھا۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں یہ گستاخی کی۔ ولید بن مغیرہ کہنے لگا کہ اگر نبوت کی کچھ حقیقت ہوتی تو میں آپ سے زیادہ نبوت کا مستحق تھا۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ میں عمر میں آپ سے بڑا ہوں، دوسری وجہ یہ ہے کہ میں مالدار بھی ہوں، میں آپ سے زیادہ مالدار ہوں۔ یہ دو وجہ ہیں۔ اور ابو جہل وغیرہ جو ہیں اب وہ کہتے تھے کہ ہم سنی سنائی بات پر ایمان لانے والے نہیں، ہم تو تب مانیں گے کہ جس طرح آپ پر وحی نازل ہوتی ہے اسی طرح ہم پر بھی وحی نازل ہو۔
ابو جہل وغیرہ یہ کہتے تھے کہ ہم تو آپ کی نبوت کو تب تسلیم کریں گے جب ہمارے اوپر بھی ویسے ہی وحی نازل ہو جیسے کہ آپ کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے. اور ولید بن مغیرہ نے کہا کہ اگر نبوت کی کچھ حقیقت ہوتی تو میں نبوت کا زیادہ حقدار تھا، اس لیے کہ میں عمر میں زیادہ ہوں، عمر میں آپ سے بڑا ہوں، اور مالدار بھی آپ سے زیادہ ہوں، میرے پاس مال بھی آپ سے زیادہ ہے. تو اب اللہ تعالیٰ ان کے رد میں فرماتا ہے کہ یہ میں بہتر جانتا ہوں کہ کون سا دل نور نبوت کو برداشت کر سکتا ہے، کون سا دل ہے جس میں نبوت کا نور رکھنا ہے، اور کس میں اس بار گراں کی اٹھانے کی ہمت ہے. کون سا دل ہے جو اس کا بھار اٹھا سکتا ہے. مال اور دولت زیادہ ہونا، یا جاہ و منزلت زیادہ ہونا، یا عمر میں زیادہ ہونا، یہ نبی بننے کا معیار نہیں ہے. یہ میں جانتا ہوں. اللہ پاک نے ان کا رد فرمایا کہ کون سا دل ہے جس میں نبوت کے نور کو رکھنا ہے، اور کون سا دل ہے جو نبوت کے نور کو برداشت کر سکتا ہے. کون سا دل ہے جس دل کے اندر اس کو امانت کے طور پر رکھا جائے. تو پھر تاریخ جو ان سی ہے وہ گواہ ہے کہ جن لوگوں نے غرور کیا اور جو لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے باز نہ آئے، انہوں نے توبہ نہیں کی، ان کی جتنی بھی بظاہر عظمتیں تھیں وہ ساری کی ساری عظمتیں خاک میں مل گئیں. جنہوں نے حضور کی مخالفت کی، ان کی جتنی بلندیاں تھیں، ان کی جتنی عظمتیں تھیں، ان کی جتنی شان تھی بظاہر، وہ ساری کی ساری خاک میں مل گئی، اور وہ ذلیل و خوار ہو گئے، اور قیامت تک ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے، اور قیامت کے بعد جہنم کے عذاب میں ذلیل ہوں گے. اور قیامت کے دن جو عذاب انہیں دیا جائے گا اس کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ ان کو کیسا عذاب دیا جائے گا جن سے. تو یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ کے اندر ارشاد فرمائی کہ اللہ پاک نے فرمایا وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ. اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ ہمیں بھی اس کی مثل دیا جائے جیسے کہ جیسا اللہ کے رسولوں کو دیا گیا. اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ. اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ وہ کس جگہ اپنی رسالت کو رکھے گا. سیصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ وعذاب شدید بما كانوا یمکرون. ان قریب مجرموں کو اللہ کے ہاں ذلت اور سخت عذاب پہنچے گا کیونکہ وہ فریب کاری کرتے تھے. صدق اللہ تعالی وبلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں.